هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، سامعات، پچھلے جمعے کی معذرت، مجبوریاں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے پچھلے جمعے میں حاضری نہیں ہو سکی. تو سب سے پہلے تو تمام احباب سے معذرت ہے زیادہ سے زیادہ. آج ماشاءاللہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے رمضان المبارک کا.
اور ایک جمعہ اس کے بعد مزید باقی ہے۔ امید یہ ہے کہ 29 کا رمضان ہوگا، 30 کا نہیں، 29 کا، چونکہ چاند کی رفتار جو ہے وہ 29 کی ہے، 30 کی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہماری عبادتیں ہیں، جو ہماری ریاضتیں ہیں، جو ہمارا روزہ رکھنا ہے، جو قیام اللیل کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صدقہ خیرات، تعاون اچھے کاموں میں، برائی سے بچنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کا جمعہ 2-3 موضوعات پہ ہے۔ دراصل 3 بڑے واقعات، یہ 17 رمضان کو غزوہ بدر، اور اسی 17 رمضان کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان پہ حملہ، اور 19 رمضان المبارک کو ان کی شہادت 40 ہجری میں، اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ۔ تو میں کچھ نہ کچھ تمام پہ گزارشات پیش کروں گا۔ دراصل یہ علیحدہ علیحدہ موضوع ہے، کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان پہ گفتگو کرنا چاہے اور یہ سمجھے کہ 15-20 منٹ میں، 1 گھنٹے میں، 2-4 گھنٹوں میں بات ختم ہو جائے گی، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ہم جیسے گناہ گار ان کے تمام الفاظ، ان کی تمام تقاریر اگر اکٹھی کی جائیں تو آپ کی شان اور منزلت بہت بڑی ہے ہماری باتوں سے۔ اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کو نہیں مانتے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان کے منکر ہیں، یا جیسے وہ جانتے ہیں ویسے ہم بیان نہیں کرتے۔ تو گزارش ان بھائیوں سے یہ ہے کہ کہ میری آج کی گفتگو سنیں، اور پھر فیصلہ آپ کی عدالت میں آپ کے سامنے ہے کہ کون مولا علی کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ میرے نزدیک تو اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا انکار کرنے والا، ان کی شان میں ہلکی سی تنقیص کرنے والا، ان پہ تنقید کرنے والا، ان کی شان میں کمی کرنے والا، وہ مسلمان تو کجا، وہ ذرا بھی اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا ذرا بھی انسانیت سے تعلق نہیں ہے۔ جو نبی کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے، اور تمام اہل بیت کے اشخاص ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس بارے میں کوئی اگر بات کرے اور بغیر سنے ہمیں، یعنی میری بات سنے بغیر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ گستاخ اہل بیت ہے، تو یہ ناانصافی ہے، انصاف نہیں ہے۔ انصاف اس وقت ہوتا ہے کہ آپ دونوں اطراف کی باتیں سنیں اور پھر فیصلہ کریں۔ معاشرے نے آج تک یہی سوچا ہے کہ جس مسجد میں میں کھڑا ہوں، اس مسجد کے حاملین جو ہیں وہ منکرین علی ہیں، وہ منکرین اہل بیت ہیں، ان کا اہل بیت سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اس کتاب کے اتارنے والے کی قسم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں نے ہمیں کبھی سنا ہی نہیں ہے، لوگوں نے ہماری اس بارے میں کبھی بات سنی نہیں ہے، اور اپنی طرف سے ایک معیار بنایا ہے کہ مولا علی کو یہ ماننے والے ہیں اور یہ منکر ہیں۔ یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ایک کلمہ گو ہو اور مولا علی کا منکر ہو، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہو، یا ایمان ہوگا یا حضرت علی سے بغض ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اے علی، تجھ سے بغض صرف وہی کر سکتا ہے جو منافق ہو، یعنی مولا علی سے بغض وہ کرتا ہے جس کے دل میں نفاق ہو،
جس دل میں مولا علی کی محبت ہو اس دل میں نفاق آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کے سب سے بڑے اگر کوئی ہیں تو وہ مولا علی ہیں۔ اور میں مولا کیوں کہتا ہوں؟ لوگ آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، جو ہمارے مستقل احباب، کہ آپ مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا نام لکھا جاتا ہے اشتہارات پہ تو مولانا، ہم جیسے نیچ لوگوں کو، ہم جیسے کم ظرف لوگوں کو، کم علم لوگوں کو، جن کا تقوی سے شاید پالا نہ ہو اور ہو سکتا ہے بیان کرتے ہوئے ریاکاری ہو جائے اور عبادتوں میں بھی شاید خلوص نہ ہو، ان کو اگر کوئی مولا کہہ سکتا ہے تو اس شخصیت کے بارے میں جن کی محبت نفاق سے آزادی ہے، ان کے لیے مولا کا نام استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی ہمارے نزدیک ایمان کا معیار یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، قرآن کریم سے محبت کی جائے، رسول کائنات، فخر موجودات، سرور کونین، والی بطحا، مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، عبداللہ کے جان، بلال کے آقا، صہیب رومی کے مالک، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان کے داماد، اور ذوالنورین و علی کے سسر، مدینے کے تاجور، کائنات کے شاف محشر، ساقی کوثر، اور کائنات کے سب سے بڑے، ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے کائنات میں ان جیسا کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ آپ کا خاندان پاک، آپ خود پاک، آپ کے داماد پاک، آپ کے اہل بیت پاک۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قرآن کریم سورہ احزاب، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ جو میرے اہل بیت میں ایمان لا کے شامل ہو گیا، اللہ کریم اس کو پاک و صاف کر دے گا، اس کی پلیدگی، اس کی نجاست، اس کی میل کچیل دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مطہر بنا دے گا، اللہ پاک اس کی تطہیر کر دے گا۔ کیوں؟ اس کا نام آپ کے نام کے ساتھ آ گیا۔ جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا وہ پاک ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے، بالا۔ آپ کے ساتھ جن جن کا تعلق بنا وہ سارے اچھے لوگ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود تو پاک ہیں، لیکن اہل بیت میں کوئی کیڑے نکالے تو ان کے بارے میں حجت کرے، ان پہ کوئی تنقیص کرے، کوئی تنقید کرے، ان کی شان میں کمی کرے؟ یہ تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جس کا نام مل گیا اللہ نے اس کو شان، مرتبت اور بلندی عطا فرما دی۔ آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت، آپ کے داماد اہل بیت، آپ کے نواسے اہل بیت، آپ کا خاندان جو آپ کے بعد آیا سارے اہل بیت، سارے ہی پاک، سارے ہی اچھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جس کا تعلق بنایا پاک اور صاف بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ، حیدر کرار، فاتح خیبر، شجاعت، بہادری اور انتہا درجے کے فقیر، انتہا درجے کے درویش، جس کا مقصد دنیا کبھی رہا ہی نہیں، ساری زندگی اپنے اللہ کو راضی کیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں تابعی کہتے ہیں میں نے ان کو منبر پہ دیکھا کوفے میں، کھردرے کپڑے پہنے ہوئے، پرانے کپڑے، سردیوں کے موسم میں، تو انہوں نے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا
کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تلوار بیچنی پڑتی، میں تہبند خرید لیتا اس کو بیچ کے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے. ایسے پاک باز درویش آدمی کے بارے میں کوئی مسلمان گفتگو کیسے کر سکتا ہے کہ ہمارے بول چھوٹے، ہمارے منہ کی حیثیت نہیں ہے، ان کی شان بہت بلند. میرے اور آپ کی ساری ہستیاں ان کے پاؤں کی خاک پہ قربان کی جا سکتی ہیں، کجا ان کا مقابلہ کیا جائے. مولا علی کے مقابلے میں شاید کوئی صحابی ہو، ہر ایک کا میدان ہوتا ہے. اور میں گزارش کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو یہاں موجود، ان بھائیوں کو سنائیے جن کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم نہیں مانتے اہل بیت کو. اللہ کی قسم ہے اگر ہم نہیں مانتے تو کائنات میں کوئی بھی نہیں مانتا. رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران 61 نمبر آیت، نجران سے کچھ عیسائی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا. آپ بات کرتے وہ جواب دیتے، وہ بات کرتے آپ جواب دیتے. اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے پیغمبر جب آپ کے پاس علم آ جائے تو جو آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے دین کے بارے میں، تو آپ آگے سے فرما دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر شک ہے میرے دین کے بارے میں، اگر شک ہے میری نبوت کے بارے میں، اگر شک ہے میری رسالت کے بارے میں، اگر شک ہے میری شریعت کے بارے میں، اگر شک ہے میرے رب کریم کے بارے میں، اگر شک ہے میرے دین اسلام کے بارے میں، اگر شک ہے میری ہجرت کے بارے میں، اگر شک ہے میرے خاندان کے بارے میں، اگر شک ہے میرے اہل بیت کے بارے میں، تو ان ساری کائنات کے لوگوں کو کہہ دو، ان عیسائیوں کو، ان کافروں کو، یا دنیا کے جو افراد ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے. تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. پھر ہم اللہ کے سامنے مبالہ رکھیں گے، جو ہم میں سے جھوٹا ہوا اللہ کی لعنت اس پہ پڑ جائے. اور آپ نے کن کو بلایا ہے؟ فاطمہ کو بلایا ہے، علی المرتضیٰ کو بلایا ہے، حسن کو بلایا ہے، حسین کو، اور اپنی کالی کملی چادر اتاری اور اس میں تمام کو ڈھانپ دیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ میرے مولا تیرے نزدیک بھی ہو کہ میں نے بتلا دیا کہ میرے اہل بیت کون. جو ان کے مقابلے میں آئے، جو علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آئے، جو فاطمۃ الزہرا کے مقابلے میں آئے، جو حسن و حسین کے مقابلے میں آئے، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. کیوں؟ وہ جھوٹا ہے. جو اہل بیت کا مخالف، جو اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو اہمیت دیتا ہو، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. جو مقام اللہ نے اہل بیت کو دے دیا، مولا علی کو دے دیا، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرما. آپ غزوہ تبوک میں گئے اور پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کو مدینہ کا امیر بنا دیا. تو مولا علی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ہمیں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا، آپ جا رہے ہیں مردوں کو لے کے، آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ مولا علی، کہ علی المرتضیٰ جنگ سے خوف زدہ ہو کے مدینے میں بیٹھا، کہ جنگ پہ نہیں گیا. اللہ کے رسول جب سے میں آپ کے ساتھ ہوں کسی جنگ میں پیچھے نہ رہا. اللہ کے رسول لوگ بات کریں گے، تو آپ نے وہ بات کہی جو کسی اور کے بارے میں نہ فرمائی. فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے کہ میرا تیرا رشتہ یہ ہو جیسے موسیٰ اور ہارون کا رشتہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پہ گئے تو حضرت ہارون کو جانشین بنا کے گئے، اسی طرح میں تبوک پہ جا رہا ہوں تو علی المرتضیٰ تجھ کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہے کہ رسول نہ ہو تو نائب وہاں بنے مولا علی، مصلی رسول کو ہو نماز پڑھائیں مولا علی، رسول موجود نہ ہو کوئی جنازہ آ جائے وہ جنازہ پڑھائیں مولا علی، رسول اللہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلہ بتائیں جناب علی، اور رسول اللہ کی غیر موجودگی میں موجود ہوں جناب علی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہاں ہم ان کو سمجھتے انسان، ہم مولا علی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، حاجت روا نہیں سمجھتے، عقیدے پہ کوئی مفاہمت نہیں ہے، اور مشکل کشا تو میرے رسول بھی نہیں تھے۔ 1,24,000 کم و بیش پیمبر، رسول، مرسل، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، مشکل کشا تو حاجت روا وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان کی شان کی وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ وہ میری مدد کر سکتے ہیں تو کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا اور دغاباز فریبی۔ مدد کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کی ذات۔ انسانوں میں مولا علی بیٹے کس کے ہیں؟ فاطمہ بنت اسد۔ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو طالب کے۔ آگے شادی ہوتی ہے فاطمہ الزہرا سے، اور اللہ پھول جیسے بیٹے دیتا ہے حسن و حسین، اللہ ساروں کے بیٹوں کو حسن و حسین جیسا بنائے۔ بیٹی دی ام کلثوم، نبی کا داماد۔ اللہ کا کوئی داماد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کا کوئی سسر نہیں ہے، اللہ کا والد کوئی نہیں ہے، اللہ مشکل کشا وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ آپ یا علی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مدد کے لائق صرف اللہ۔ جب آپ کسی کی تعریف کریں تو اللہ کے ساتھ نہ ملائیے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے، پاک ہے اس سے جو لوگ شریک بناتے ہیں۔ اہل بیت کے سب سے بلند حضرت علی المرتضیٰ، باوجود اپنی شجاعت کے، باوجود اپنی سچائی کے، صداقت کے، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قاضی فیصلہ کرنے والے مولا علی، اس کے باوجود مولا علی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ یاد رکھا جائے، جہاں آپ شان اور مدحت بیان کرتے ہیں، منقبت اور توصیف صفت بیان کرتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں، وہاں اپنے عقیدے کو خراب مت کیجئے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مت ملائی۔ خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق رہتی ہے، چاہے کتنا بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول معراج کی رات وہاں چلے گئے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی قریب۔ لیکن رسول مخلوق ہیں، اللہ خالق۔ اسی طرح مولا علی عابد ہیں، اللہ معبود۔ مولا علی مسجود ساجد ہیں، اللہ مسجود۔ مولا علی مرزوق ہیں، اللہ رازق۔ مولا علی راکع ہے، اللہ مرکوع ہے۔ مولا علی قیام کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، میرے رب کریم کو کرنے والے۔ عقائد میں خرابی نہ آئے، عقیدہ خراب نہ ہو، ہر قسم کی نظر و نیاز، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی منت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ لیکن شان اور مرتبت کی تو بات ہی کیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہجرت کے لیے، اور پلان قبیلوں کا، 10 خاندانوں کا، قبیلہ نہیں خاندان، کہ جی اس رسول کو مار دیتے ہیں، رات حملہ کریں گے، اس رسول کو دنیا سے مٹا دیتے۔
اور جسے رب نہ مارے اسے کوئی مار سکتا ہی نہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا اے علی آج میرے بستر پہ تو سوئے گا. اور مولا علی کو پتا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن رسول کائنات کا حکم آ گیا، مولا علی اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. اور وہ چادر لپیٹ کے وہ درویش، وہ فقیر، وہ اللہ والے لیٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے غضب نہ پہنچنے دی. اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مولا علی کے پاؤں ورم آیا ہوا، چل چل کے پیدل، درویش آدمی، سواری بھی کوئی شاید نہ ہو. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. رسول اللہ مسکرائے، آنکھوں میں آنسو لائے، میرا علی آیا ہے، میرے بستر پہ سونے والا آیا ہے، میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا آیا ہے، میرے لیے ہجرت کر کے آیا ہے. مولا علی کو آپ نے سینے سے لگایا، اور وہ سینہ یہ بھی پاک، وہ سینہ بھی پاک، جس سے محمد کریم کا سینہ لگ جائے اللہ اس کو بھی پاک بنا دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. کہ اللہ نے اپنے رسول کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور رسول کے سینے کے ساتھ جو لگ گیا اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی صاف کر دیا. رسول اللہ نے پاؤں کو دیکھا مولا علی کے. علی تیرے پاؤں کو کیا ہوا؟ رسول خدا آپ کی محبت میں وہاں سے چل کے آیا ہوں، اور 350 سال تقریباً 450 کلومیٹر تقریباً مکہ اور مدینہ، آج کے دور میں 3 گھنٹے سے زیادہ جدید دور میں سفر ہوتا ہے، اس دور میں 3 دن کا سفر ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ. آپ نے پاؤں کو دیکھا، اور وہ پاؤں کس قدر قسمت والے. آپ نے اپنے لعاب کو لیا، اس لعاب پہ میری ساری زندگی قربان جو محمد کریم کے منہ سے نکلا. آپ کے لعاب پہ سارے کائنات قربان. آپ کے لعاب میں اللہ نے شفا ایسی رکھی. ابو بکر صدیق کو وہاں کیڑے نے کاٹا، آپ نے لعاب لگایا، اس کے وہ سارے زخم ہی دور ہو گئے. اور یہاں مولا علی کے پاؤں پہ اپنا لعاب لگایا. ہماری کتنی خواہش، کوئی ہمارے خواب میں یہ کہہ دے کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں بڑا خوش قسمت کہ صرف دور بیٹھے ہم جیسے کوئی بالکل رہے ہوئے لوگ اگر خواب میں زیارت مصطفیٰ ہو جائے وہ ہم بہت سمجھتے ہیں. یا رسول اللہ کے استعمال کی ہوئی چیز کسی کے سامنے آ جائے تو عقیدت کا معیار کیا بنتا ہے. ان لوگوں کے کیا ان کے مرتبے اور ان کے درجات تھے جن کی ٹانگوں پہ، جن کے زخموں پہ رسول اللہ نے اپنے لعاب لگائے، اپنا تھوک لگایا. مولا علی کہتے ہیں آپ کے تھوک لگنے کی دیر تھی، ساری زندگی مجھے اس میں کبھی تکلیف نہ ہوئی. وہ سوجے ہوئے پاؤں بالکل درست ہو گئے. میرے رسول کے دہن میں، لعاب میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو کائنات کی کسی دعا میں نہیں رکھی، نہ دعا میں نہ دوا میں. اور پھر رسول اللہ کی ایک بیٹی، اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی. 4 بیٹیاں اللہ نے جن کی بیٹیاں دی ہیں، اللہ ان کے نصیبے اچھے فرمائے، اللہ ان کے مستقبل اچھے فرمائے، اللہ ان کے حال اچھے فرمائے. کبھی بیٹیوں کو حقیر نہ جانیے. کبھی کوئی کہے میرے بیٹی ہو گئی، اگر بیٹی اس قدر ہی کم تر ہوتی اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا. بیٹی تو اللہ کی رحمت، اس رحمت کو آپ نے جب سپرد کرنے کی بات کی، اس کو چنا جو آپ کے گھر میں پلے تھے، مولا علی کو نکاح دیا. حالانکہ ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی سکھی رہے، لیکن رسول اللہ کے نزدیک سکھی ہونے کا معیار یہ ہے کہ جس کو میں رشتہ دے رہا ہوں وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ معیار آپ نے رشتہ دیا، اور اس میں سے وہ نسل چلی جیسی کائنات نے بیٹے نہ دیکھے.
ایک نے سرداری کا رتبہ پا کے امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائی، امیر معاویہ اور عراق والوں میں رضی اللہ عنہ، اور ایک نے اپنی جان وہ کربلا میں دے دی۔ کائنات میں کوئی ایسا بیٹا، کوئی اولاد ایسی جو مولا علی کی اولاد، ایسے جگر گوشے، ایسے بیٹے اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے، جو حق کے لیے کھڑے ہوئے، باطل کے سامنے اپنے 73 اہل بیت کو لے کے اپنے بیٹوں کو کٹوا لیا، لیکن حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کون ہے وہ مسلمان جو ان آل رسول کو یاد نہیں کرتا؟ کون ہے جو ان کے ناموں پہ نام نہیں رکھتا؟ اور کون ہے جو ان کے قاتلوں کو آج بھی اچھے الفاظ سے یاد کرتا؟ کون ان کے قاتلوں کو نام یاد کرتا؟ ان کے ناموں پہ لوگوں نے نام رکھنے چھوڑ دی ہیں، حالانکہ ان ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جو حضرت حسین کے قاتلین ہیں ان کے نام رکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے دلوں میں ایسی نفرت ڈالی کہ اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کی میں جڑوں کو، ان کی نسلوں کو ختم کر دوں گا، آباد اس کو کروں گا جو مولا علی کے بیٹوں کے نام پہ اپنے نام رکھے۔ اور یہ بیٹے کس کے ہیں؟ شجاعت، بہادری، دلیری، سخاوت اور انتہا درجے کے اللہ کے ولی کے بیٹے، اور پرورش ایسی ہے۔ کاش ہم اپنے بیٹوں کی پرورش کر سکیں کہ ایک بزرگ غلط وضو کر رہے ہیں، وضو کی ترتیب غلط ہو گئی، تو دونوں بیٹے آ گئے مولا علی کے، دونوں آ گئے، کہا بابا جی ہم بھی ذرا کر کے دیکھتے ہیں وضو۔ ہمارے تو یہاں مسجد میں کوئی آ جائے تو اللہ واسطہ کا ویر ہوتا ہے، کوئی بچہ آ کے بول پڑے تو ماشاءاللہ، تاکہ ساری زندگی کوئی داخل نہ ہو کہ بچہ آ کیوں گیا، وہ ظاہر ہے بچہ ہے، شرارت کرے گا۔ رسول اللہ نماز پڑھانے آئے، اپنی نواسی اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے، حالانکہ وہ پیشاب کر سکتی، سب کچھ۔ بچوں کو مسجد کی طرف راغب کریں، ہاں ادب سکھائیں، ہاں مسجد کی تعظیم سکھائیں۔ اسی لیے نوجوان نسل مسجدوں سے دور ہو گئے، اسی لیے نوجوان نسل ہمارے خطیبوں کو پسند نہیں کرتی، اشتہار زیادہ ہے، بندے تھوڑے۔ میرے بھائیوں، نئی نسل کو لاؤ جو غرق ہوئی پڑی ہے فحاشی میں، عریانی میں اور اپنے گھمنڈ میں، جو الہاد کو، بے دینی کو، کجروی کو پسند کرتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹوں کو مسجد میں نہیں لاتے، بچپن میں بیٹوں کو روزہ رکھوائیے، چھوٹوں کو عادت ڈالیے تاکہ بڑے ہو کے عادت پڑ جائے۔ مسجد کے علاوہ سکون نہ آئے، وہ ویڈیو آڈیو میں سکون نہ ہو، اسے سکون ہو اللہ کے ذکر میں، مسجد کی طرف رغبت، اس کے دل میں مولا کا پیار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے، بچوں کو مسجدوں میں لائیے، ترتیب سکھائیے، انہیں تعظیم سکھائیے، ادب سکھائیے، خاموش رہنا سکھائیے۔ انہوں نے دیکھا بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، اس نے دیکھا یہ نواسہ رسول ہے، یہ علی کے بیٹے ہیں، اور وہ دونوں وضو کرتے ہیں، تو وہ بابے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے بیٹا میں کیسے وضو کروں؟ اللہ نے کیسے بیٹے عطا فرمائے مولا علی کو۔ کبھی خامد بیوی میں ناراضگی ہو جاتی، رسول اللہ آئے، پتہ چلا کہ مولا علی نہیں ہیں، گھر نہیں ہے۔ فاطمہ سے پوچھا کہاں ہے؟ یہاں تو موبائل کا چکر ہے نا، کہ ذرا سا کوئی رنجش ہوئی فوراً کال۔ فاطمہ اپنا گھر چھوڑ کے نہیں گئی کہ مولا علی مجھ سے ناراض ہو، ہمارے فوراً فون، اور پھر میکے والے آتے ہیں، ماں باپ لے جاتے ہیں، ہماری بیٹی کو ایسے کیوں کہا؟ اپنی بیٹیوں کو سیرت سکھاؤ ویسی جیسی فاطمۃ الزہرا کی سیرت، جیسے رسول اللہ کی بنت اور بیٹی کی سیرت ہے۔
جیسے علی المرتضیٰ کی بیوی کی سیرت رضی اللہ عنہا. کہاں گئے علی؟ ابا جان ناراض ہو کے باہر نکلے، آپ گئے، اور یہ درویش، یہ مولا علی، یہ حسن و حسین کا بابا، یہ شجاعت کا پیکر، یہ عظمتوں کا داعی، یہ اسلام کا مجاہد، یہ بہادروں کا بہادر، یہ فاتح خیبر، کہیں دور نہیں گیا کہ بیوی سے رنجش ہو گئی تو علاقہ چھوڑ کے چلا جائے. نہیں، وہاں مسجد میں کچے صحن پہ مٹی پہ لیٹے ہوئے رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھایا، کم ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جائیے. جھڑکا نہیں، اپنے داماد سے اتنا پیار کیجئے جیسے بیٹوں سے کرتے، آتے ہوں کی عزت کریں. اور آج رمضان ہے، آپ کی بیٹیاں انتظار کرتی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، یا گھروں میں کہ میرے بابا بھائی آئیں گے جو ہمیں عیدی دیں گے. کبھی مت سوچئے آپ پہ بوجھ ہیں، ویسا سلوک کیجئے جیسے محمد رسول اللہ کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. کم ابا تراب، مٹی جھاڑی. وہ مٹی کس قدر خوش قسمت ہے جس پہ محمد کے ہاتھ لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مٹی کے کیا کہنے، اس مٹی کو جھاڑا، ہاتھ محمد کے ہیں، پشت مولا علی کی ہے. اپنے گلے سے لگایا. بیٹے ناراض کیوں ہو گئے؟ بیٹے ناراض کیوں ہو گئے؟ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ. اور پھر ساتھ لے کے گئے. بیٹیوں کے گھر بگاڑا نہیں کرتے، بیٹیوں کے گھر بسایا کرتے ہیں. اللہ تمام کے داماد اچھے عطا فرمائے، اللہ اچھے گھرانے عطا فرمائے، اللہ عزت والے گھرانے عطا فرمائے. اپنی بیٹیوں کی بربادی نہیں کیا کرتے، صرف اپنی ضد کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے گھر بسایا کرتے ہیں. کبھی نیچا ہونا پڑے تو ہو جاتے ہیں، جیسے بیٹوں کے سامنے کبھی آدمی نیچا ہو جاتا ہے، ایسے ہی کبھی داماد کہتے ہو تو سن لیا کرو، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خیر خواہ. اللہ پاک ہماری بیٹیوں کے، میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ وہ بیٹیاں والے پریشان، اس رمضان کی برکت سے سارے آمین کہیں گے. اللہ ہماری بیٹیوں کے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات درست فرمائے، اللہ ان کے مستقبل درست فرمائے، رشتے اچھے مہیا فرمائے. اور جب فتح خیبر ہوا، فتح خیبر وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے رات کو خطبہ دیا، فرمایا میں صبح اس بندے کو جھنڈا دوں گا، اسلام کا جھنڈا، رسول اللہ کے نام کا جھنڈا. جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صبح کا وقت ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں، باقی صحابی کہتے ہیں، ہم اوپر ہو کے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں آواز آئے. فجر کی نماز پڑھائی، رسول اللہ نے فرمایا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف، فرمایا میرے پاس لاؤ. مولا علی کو لایا گیا. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آنکھوں میں مسئلہ ہے. وہ ایک وقت تھا جب پاؤں میں لعاب لگایا تھا، ایک یہ وقت ہے جب آنکھوں میں لعاب محمد لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تیرے ہاتھ پہ اسلام اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. اور وہ مولا علی کی قیادت میں اس گروہ نے پھر وہ قلعہ فتح فرمایا. اللہ پاک، ٹائم کم ہے، 2-3 منٹ میں 2-3 منٹ میں میں بیان کروں گا فتح مکہ اور غزوہ بدر. انشاءاللہ اس موضوع کو، اس شان علی کو یہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. پورا موضوع پورا جمعہ پڑھائیں گے. یہ اکٹھے چونکہ ہو گئے تھے اس لیے مجبوری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں جی، کیوں جی ٹائم زیادہ ہو جائے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ روزہ رکھا ہوا آپ؟ ہاں جی، میرا تو روزہ ہے، بولنا تو میں نہیں ہے نا جی، آپ نے تو سننا ہی. کیوں جی؟ میں تو سفر بھی کر کے آیا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے. اللہ پاک آپ کے حالات درست فرمائے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے، آخری سال جب آپ فوت ہونے سے پہلے. آپ نے پھر وہ خم ایک مقام ہے، غدیر کہتے ہیں کنویں کو، غدیر کہتے ہیں کنویں کو، گول دائرے کو. وہاں جھنڈ تھے درختوں کے، یہ کھجوروں کے کہہ لیں، ککروں کے کہہ لیں.
کیکر درخت کانٹوں کے، وہاں آپ نے خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے خطبہ دیا، فرمایا لوگوں ہو سکتا ہے میں تم جیسا ایک بشر ہوں، آپ کے الفاظ، میں تم جیسا ایک بشر، ہو سکتا ہے اللہ کا بلانے والا آ جائے اور میں اس کو جواب دے دوں، یعنی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک میرا اہل بیت۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، کائنات ساری مل جائے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اذکرکم اللہ اہل بیتی، اہل بیتی، میں تمہیں اپنا اہل بیت یاد دلاتا ہوں، 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، میں تمہیں اپنا اہل بیت یاد دلاتا ہوں، اہل بیت یاد دلاتا ہوں۔ میں ان بھائیوں سے جو محرم میں یہ بحث کرتے ہیں کہ حسین صحیح یا یزید، خدا کا خوف، کہاں حسین، کہاں اہل بیت، اور کہاں دنیا کی ساری چیزیں اہل بیت کی پاؤں کی خاک پہ قربان کر سکتے، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، صفر، ایک طرف 100% اور ایک طرف 0%، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس منبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم میرے سامنے، جو بندہ حسن و حسین کا، مولا علی کا کسی سے موازنہ کرتا ہے، کسی سے مقابلہ کرتا ہے، اور ان ذاکرین واعظین جو محرم میں تبرہ کرتے ہیں صحابہ پہ، مولا علی کا نام لے کے، حسن و حسین کا نام لے کے، ان کے لیے پیغام ہے، آؤ ہماری بات سنو، ہم پوری کائنات میں کسی کو ایسا نہیں سمجھتے جو مولا علی اور ان کے بیٹوں کے مقابلے میں آ سکے، کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، روزے کی حالت میں کوئی لکھ کے دینے کے لیے میں تیار ہوں، آئے بیٹھے تو صحیح، ہمیں مسلمان سمجھے تو صحیح، اور ہمیں محب اہل بیت سمجھے تو صحیح، ہمیں مولا علی کا ماننے والا سمجھے تو صحیح، ہمیں حسن و حسین کا ماننے والا سمجھے تو صحیح۔ خدا کا واسطہ ہے، بازاروں میں ایسی ایسی تقاریر چلتی ہیں اور صحابہ پہ تبرہ ہوتا ہے حسن و حسین کا نام لے کے، مولا علی کا نام لے، اور مقابلہ ہے ہی نہیں، مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ جیسے رسول کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کائنات کا مقابلہ ہے کسی کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کے گھر کا بھی مقابلہ کسی کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے پیدا فرمایا زمین کو دیکھ، اللہ نے علاقہ پسند کیا حرمین کا، حجاز کا، اللہ نے قبیلوں کو دیکھا، قریش کو پسند کیا، اللہ نے خاندانوں کو دیکھا تو ہاشم کے خاندان کو اللہ نے پسند کیا، ہاشم کے خاندان میں سے گھرانہ دیکھا تو عبداللہ کے گھرانے کو پسند کیا، اور عبداللہ کے گھرانے میں محمد الرسول اللہ، مجھ کو اللہ نے پسند کیا۔ میں لوگوں میں سے اعلیٰ ہوں نسل کے اعتبار سے، لوگوں میں اعلیٰ ہوں خاندان کے اعتبار سے، کائنات میں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کے خاندان جیسا، کوئی والدین ایسے نہیں ہیں جو محمد الرسول اللہ کے والدین جیسے، کوئی داماد ایسے نہیں ہیں جو مولا علی جیسا ہو، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو سسر محمد الرسول اللہ جیسا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لحاظ سے، ہر کنارے سے، ہر اطراف سے، یہ شمال، یہ جنوب، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ سرایا کی پستیاں، یہ سریا کی بلندیاں، یہ ستاروں کی چال ڈھال، یہ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ سحری اور افطاری کے اوقات، یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، یہ 8 پہر، یہ زمین و آسمان کی قسمیں سارے مل کے آ جائیں، کوئی ایسا نہ ہو جو حسن و حسین کے بابا جیسا ہو، کوئی ایسا نہ ہو جو مولا علی جیسا ہو۔ اس لیے خدا کے لیے اس بحث کو تو ختم کر دیں کہ مقابلہ آپ کرتے، مقابلہ ہے ہی نہیں، ایک طرف 100%، ایک طرف 0%، کوئی مقابلہ نہیں۔ اور جب شہادت ملتی ہے مولا علی کو تو مسجد کے دروازے پہ ملتی ہے،
فجر کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی وار کرتا ہے، مولا علی کے جسم کو تلوار کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اور یہاں میں ایک عقیدے کی بھی اصلاح کر دوں، جس کو تلوار نقصان پہنچا دے، شہید کر دے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ آپ فضائل بیان کریں، شان بیان کریں، لیکن عقیدے میں خرابی نہ کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، 17 رمضان کو آپ پہ حملہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، مولا علی مولا علی کرتے ہیں، نشہ کر کے، بھنگ پی کے جلوس نکالتے، ماتم کرتے، مولا علی کرتے، یا علی یا حسن حسین۔ اور ذرا آؤ تو صحیح، یہ مولا علی ہے کون؟ جن کی ساری زندگی مسجد میں، جن کے خطبے مسجد میں، جن کی نمازیں مسجد میں، جن کی عبادات مساجد میں، مدینے میں آئے، مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے پڑوسی بنے۔ جہاں آج روضہ رسول ہے نا، وہیں ایک گھر میرے مولا علی کا بھی ہے، وہ جو ڈھانپا ہوا ہے نا، اللہ مجھے آپ کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ سبز چادر جب دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اوریجنل نہیں ہے، بعد میں ڈالی گئی ہے، لیکن وہ جن گھروں پہ پڑ گئی، ان کی برکت سے جن دیواروں پہ جو اس چادر کو مٹی لگ گئی، اس مٹی کی برکت سے وہ چادر بھی مقدس ہو گئی۔ وہاں میرے مولا علی کا گھر بھی ہے، وہاں حسن حسین کا گھر بھی ہے، وہاں فاطمۃ الزہرا کا گھر بھی ہے۔ اور مسجد سے نہیں نکلے، مسجد سے کوفے گئے تو مسجد کو اپنا بنایا، وہیں فیصلے کرتے۔ شہادت ملی تو مسجد کے دروازے پہ۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، اگر آپ واقعتاً مولا علی کے ماننے والے، اگر آپ علوی ہیں، آپ کو یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن نسبت میری مولا علی کے ساتھ ہو، تو پھر اعمال وہی کرنا پڑیں گے جو مولا علی نے کر کے دکھائے۔ پھر آپ کی زندگی یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ بے نمازی ہوں، آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد سے بیزار ہوں، کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آپ باہر چہل قدمی کرتے ہوں، آپ کی دکانیں کھلی ہوں۔ جب اللہ اکبر کی پکار آ جائے تو بالکل اسی طرح مسجد کی طرف آنا ہے جیسے مولا علی آیا کرتے تھے۔ اور اللہ موت نصیب فرمائے مسجد میں کسی کو، اللہ موت نصیب فرمائے سجدے میں کسی کو، اللہ موت نصیب فرمائے رکوع کی حالت میں کسی کو، قیام کی حالت میں کسی کو سلام پھیرا ہو، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، وہ موت عطا فرمائے جو اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائے۔ 2 دن شدید زخمی رہے، شدید زخمی، پرانا دور تھا، علاج نہیں ہو سکتا تھا، سارا جسم کاٹ کے رکھ دیا تھا میرے مولا علی کا، پیارے علی کا، حسن و حسین کے بابے کا، فاطمۃ الزہرا کے شوہر مکرم کا، سارا جسم کاٹ کے رکھ دیا۔ اور اسی خون میں پھر شہادت کی موت ملتی ہے، اسی خون میں پھر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اسی اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے مولا کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ ایسی موت نصیب فرمائے جو اس کی یاد سے مزین ہو، کہ مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر نصیب فرما دے، اور مولا علی کے راستے پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ، یہ 2 واقعات انشاءاللہ میں مولا علی کی شان پہ رمضان کے بعد جمعہ لازماً پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور آپ کی یہ تو تھی آپ کی شان، پھر ہم بیان کریں گے کہ مولا علی نے خلافت کیسے گزاری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جس مولا علی کو ہم مانتے ہیں اس کا کردار کیا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے فیصلے کیسے تھے۔ ہم نے تو بس وہ شان کے لیے چند کلمے رٹے ہوئے ہیں کہ مولا علی کے جو بیٹے ہیں وہ جنت کے سردار، جو زوجہ ہیں وہ جنت کی عورتوں کے سردار، جو مولا علی ہیں وہ ہارون کے مرتبے پہ، ہم نے یہی سنا ہے، ہم وصی و رسول اللہ بس کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دھت ہوتے ہیں، ٹن ہوتے ہیں، اللہ قسم میں بتا نہیں سکتا کیسی کیسی بدبو میں رہ کے میرے پاک مولا علی کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر مولا علی سے محبت ہے تو مولا علی جیسا کردار تو اپنا کے دیکھو۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ دونوں رمضان میں، 17 رمضان کو غزوہ بدر
20 رمضان کو فتح مکہ، غزوہ بدر 313 مسلمان، 2 گھوڑے پورے لشکر میں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اللہ کی عبادت میں، مقابلے میں اتنے ہتھیار، 1000 بندہ، 1000، اور یہاں 7 منافق بھی ہیں جو اندر سے گھاؤ لگاتے، اصل نقصان پہنچاتے ہیں اندر کے غدار منافق۔ دشمن نہیں مارتا، ٹیپو سلطان کو بھی مارنے والا انگریز نہ تھا، مارا تھا تو اپنے غداروں نے مارا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، وہاں 313، وہاں بچے بھی تھے، کسی کے پاس تلوار بھی نہ تھی، حالت یہ کہ ڈھال ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، اللہ کے بھروسے پہ 313 کو لے کے نکلے، رات کو اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑے، اے اللہ میں اپنے ان ماننے والوں کو لے آیا ہوں، اے اللہ یہ تیرے نام پہ ہجرت کرنے والے، اے اللہ یہ تیرے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دینے والے، اے میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور رسول اللہ نے رات کو ہی علامات لگا دی تھی، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں امیہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم جہاں رسول اللہ نے نشان لگائے تھے وہیں کافر مرے تھے، وہیں کافر مرے تھے۔ اور ایسی عظیم الشان فتح اللہ نے فرشتے اتارے اللہ نے، 70 سے زائد بڑے سردار مرے کافروں کے۔ اور بلال حبشی نے جب امیہ کو دیکھا تو قابو نہ رکھ سکے، امیہ گھس گیا، عبد الرحمن بن عوف یہ دوست ان کے نیچے، تو وہاں بلال نے کہا اگر آج یہ زندہ بچ گیا تو میری زندگی تو چلے گی۔ مجھے یاد ہے کیسے میرے سینے پہ پتھر رکھا کرتا تھا، مجھے یاد ہے میرے گلے میں رسی ڈال کے کیسے گھسیٹا کرتا تھا، مجھے یاد ہے کیسے مجھے مارا کرتا تھا، کہ تپتی صحرا میں مجھے لٹا لٹا کے مکے کے لانڈے و لڑکے مجھے کھینچا کرتے، اور بازار میں لوگ مجھ پہ تھوکتے، مجھ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے، مجھ پہ گن ڈالتے، مجھ پہ پتھر مارتے، میرے نام کو بگاڑتے، کس لیے کہ میں غلام تھا، اگر آج یہ بچ گیا تو پھر میری زندگی تو نہیں ہے۔ اور پھر اسی بلال کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کے مالک کو مروایا جو کافر تھا، جو ظالم تھا۔ ظالم کی رسی اللہ ڈھیل ضرور کر دیتا ہے، پھر اسی مظلوم کے ہاتھوں اللہ مرواتا ہے۔ ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ کو پیدا فرماتا ہے، اور اللہ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ پھر فتح مکہ 8 سال کے بعد فتح اللہ نے مکہ دکھایا، اور ایسا 10,000 کا لشکر، آپ تصور کیجئے کہ 4 بندے نکلے تھے مکے سے ہجرت کرتے ہوئے، 4 بندے نکلے تھے، اور اللہ نے جب غلبہ عطا فرمایا، صرف 8 سال میں 10,000 کا لشکر پورے مکے پہ، عصر کے بعد کچھ وقت میں مغرب سے پہلے مکہ فتح اللہ نے کروا دیا۔ اور آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ کا سر جھکا ہوا، ڈینگیں نہیں ماری، آپ نے کوئی بڑا بول نہیں بولا، وہاں لبیک اللہم لبیک اللہ اکبر کہہ کے مکے میں داخل ہوئے۔ 8 رکعت پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رکعت پڑھی فتح مکے کی خوشی میں، صبح کے وقت وہاں آپ نے پڑھی۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے کہ مومن کثرت تعداد پہ نہیں جایا کرتے، مومن 313 ہوں بدر والے، عقیدہ اللہ پہ ہو، اللہ ہزاروں پہ ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ مومنوں پہ توکل ہو، اللہ وہیں سے جہاں سے ظلم کیا جاتا ہے اللہ اسی زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فتوحات عطا فرمائی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام کو ان تمام باتوں سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت مولا علی جیسا کردار عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔